صلی علی محمد وآل محمد عجل پر. گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، 1 سال گزارا ہے زندان ستم میں، دن باقی گزاریں گی زینب اسی غم میں، مقتل میں ہے اصغر زندان میں سکینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، اے اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا، زینب سے خدا را تو 1 لفظ نہ کہنا، جو سانسیں بچی ہے کھو دے گی حزینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے سغرا، ہر فرض کے بارے میں اب پوچھے گی سغرا، ایسا نہ ہو سن کر مر جائے حزینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، ہر بات بتا دوں گی جب پوچھیں گی سغرا، بالوں کی سفیدی کا بتلاؤں سبب کیا تھا، اس سے تو بہتر زندان میں جینا، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، جب پرسا مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے، کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے، احوال سفر کا کہہ دے یہ کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، ہر زخم سنا دے گا احوال سفر کا، پھٹ جائے نہ دل اس کا جب دیکھیں گی سغرا، پیشانی سجاد اور سرخ پسینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، حجرے میں جو جاؤں گی میں آن محمد کے، اس دل کو رلائیں گے بچوں کے کھلونے، دل شدت غم سے پھٹ جائے کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ،
سب کچھ تو لٹائی پردیس میں زینب، مظلومہ مسافر یہ کیا جی کے کرے اب، بن بھائی کے اب تو دشوار ہے جینا، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، زینب کے خیالوں میں آواز یہ آئی، محمل سے اتر کر جب فضا نے صدا دی، دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، کہتا ہے جگر تھامے فرحان تڑپ کر، روداد کرو مظہر بس ختم یہیں پر، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، لبریز ہے غم سے اب بی بی کا سینہ، اور محمد وآل محمد صلوات محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو، تاریخ کو میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو، نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، وہ خیمہ لیلا سے ہے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، فضا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا، غم اس کا میرے بھائی کے نام پہ جاتا تھا، کوفے میں جو ماں بن کر آئی اسی مادر کو
بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں۔ لہراتا ہوا نیزہ اور شمر کا وہ بھرنا، آ کے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا، شعلوں میں گرے گھر کو چھینی ہوئی چادر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں۔ یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک پہ دستا تھا، یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دس جانا، اور آگ کے شعلے میں وہ ماں کا جلس جانا، جلتے ہوئے جولے سے لپٹی ہوئی مادر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو برتے ہوئے نیزے کو، گھستے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں کو، کھینچتے تھے ہوئے کانوں کو کھینچتے ہوئے گوہر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں۔ ان شام کی گلیوں کو جن سے کھلے سر گزرے، جس پر پردے گزرنے میں تھے 16 پہر گزرے، دربار کے اس پار کو اور شامیوں کے شر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو تاریخ کو میدان کو، چھپتے ہوئے چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیماری کے زیور کو، بھولی نہیں میں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور صابر علی ہریانی کو ایصال ثواب فرمائیں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بنبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اپنی مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی سورہ قاف کی آیت کا انتخاب کیا ہے، جس میں زندگی کے نشے میں چور اور غرور اور تکبر سے بھرے لوگوں سے خدا متنبہ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ یاد رکھو کہ موت کا سناٹا ایک دن تم پر طاری ہو جائے گا۔ موت تمہیں گھیر لے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ ہم بتا دیں کہ یہی وہی کیفیت ہے کہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ انسانی زندگی چاہے وہ کسی عالم میں بھی گزرے، مگر زندوں کو اتنی عزیز ہے کہ دنیا کے سینے پہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کسی بھی عمر کا انسان ہو، وہ کسی بھی عمر کی خاتون ہو، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہے، چاہے اس کا جسم، اس کی کروٹیں اس کی اپنی دشمن ہو جائیں، لیکن پھر بھی مرنا نہیں چاہتا۔ توجہ کی، لیکن ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے اعلان کر دیا کہ موت کے سناٹے تمہیں گھیر لیں گے اور تم کچھ کر نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ
وہاں سے آنا اور یہاں سے جانا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے قرآن نے آگے بڑھ کے ایک اعلان اور کر دیا کہ خیال رکھو کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ تو طے ہے عزیزان گرامی قدر کہ سب کو مرنا ہے، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ تو ہر آدمی چکھتا ہے، مگر زندگی کے ذائقے سب کو نصیب نہیں ہوتے۔ کچھ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی زندگیاں جدا جدا ہیں، سب کا رہن سہن الگ ہے، سب کے اقتصادیات، سب کی آمدنی الگ ہے۔ آمدنی کے اعتبار سے انسان کی زندگی کو سکون یا راحت ملتی ہے۔ توجہ کی تو موت کے سناٹے تمہیں گھیر لیں گے اور تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ توجہ کی میرے اللہ مرنا نہیں چاہتے، تو اگر مرنا نہیں چاہتے اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اگر مرنا نہیں چاہتے اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ زندگی اس انداز سے گزارنا، زندگی اس انداز سے گزارنا کہ لوگوں کے دماغوں کا حصہ بن کے خوبصورت یاد بن جاؤ۔ یہ کچھ کہہ رہا ہوں، خوبصورت یاد بن جاؤ، اس لیے کہ مرنا ہے تمہیں، اس لیے کہ بظاہر موت ان ذوات مقدسات کو بھی آئی جن کے صدقے میں موت بنائی گئی تھی۔ اور ہی نہیں کیا آپ نے، توجہ کیجیے، یہ ذہنوں میں رکھنا کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ آج میں ہوں یا آپ، پوری دنیا کو، تمام لوگوں کو زمانے کی بے وفائیوں کا شکوہ ہے۔ ہر آدمی کو ٹٹول کے دیکھیں آپ، اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا زخم ملے گا جو کسی اپنے نے دیا ہوگا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اسے تلاش کیجئے گا اس کی ذات کے خیمے میں جا کے، تو کہیں نہ کہیں کچھ دکھ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو کہیں اپنوں کی طرف سے آئے ہوں گے۔ یہ زندگی کا المیہ ہے، یہ زندگی کی سچائی ہے، توجہ کیجیے گا۔ لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اور یہ اپنی جگہ بڑی سچائی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں زندگی بھر ستایا یا دکھ دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے سے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اسلام کہتا کہ نہیں، جاؤ انہیں کاندھا دو، انہیں کاندھا دو۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، شکوے شکایت تھی، جاؤ ان کی نماز پڑھو۔ توجہ کیجیے گا۔ اور لہٰذا آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست منظر رکھا کہ 1 2 3 4 5 اسلام نے نماز میت کی آخری تکبیر میں، نماز میت کی 5ویں تکبیر کیا کہلوایا؟ سب سے جتنے بھی صفے مانے کھڑے ہیں ان سے کہو۔ ہم نے کہا کیا کہیں؟ کہو یہ، اس لیے کہ اب یہ جا رہا ہے۔ ہم نے کہا میرے اللہ کیا کہیں؟ کہو کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیر، اے میرے معبود ہم اس کی نیکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ 10 لوگوں کو اس نے فریب دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ 50 لوگوں کی اس نے ساتھ مکاری کی ہے، ہمیں علم ہے کہ جس گھر میں رہتا ہے وہ غصبی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کئی لوگوں کا مخروض ہے۔ اسلام نے کہا تم اپنے علم کو اپنے پاس رکھو، اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو،
بس یہ کہہ دو کہ ہم اس کی نیکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے. کچھ کہہ رہا ہوں, اس کے عمل خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے. یہ معاملہ کیا؟ میرے اللہ, تو نے تو اپنے قرآن میں اعلان کیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, اور مولانا کے پیچھے ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے. 50 دفعہ خود مرنے والے نے ہمیں چونا لگایا ہے. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی نیکیوں کے سوا کچھ نہیں جانتے. کہ نہیں کہو اللہم لا نعلم منہ الا خیر, ہم اس کے عمل خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. تو سب جانتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جانتے. ہمیں جھوٹ ہے, کھلا ہوا جھوٹ ہے. اور یہ بھی ذہنوں میں رکھے, جملہ کہہ دوں, دیکھیں نماز صبح آپ بجماعت پڑھتے, مولوی کہاں ہوتا ہے؟ سنبھل کے بولنا بھئی, نماز جماعت پڑھتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ, مولانا صاحب آگے, پیچھے 5 آدمی 10 آدمی 20 آدمی. ظہر پڑھی مولانا صاحب آگے, پیچھے نماز پڑھنے والے. مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, مولانا آگے, سب پیچھے. نماز آیات پڑھی, مولانا آگے, سب. نمازوں کی دنیا میں صرف اکلوتی نماز ہے جسے نماز میت کہتے ہیں کہ ایک آگے مولانا پیچھے. اکلوتی نماز, نمازوں کی دنیا کی اکلوتی نماز ہے کہ ایک آگے. میں بگڑ گیا, میں نے کہا اسے بھی پیچھے کرو. مرتے مرتے بھی اپنے بڑے ہونے, مولانا کے آگے رہے گا, پیچھے کرو اس کو. توجہ کیجیے گا, ایک آگے باقی. میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ مولانا کے جتنے پیچھے ہیں وہ زندہ ہیں. ارے کچھ کہہ دیا بابا, توجہ کیجیے گا, کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. عقیل کچھ کہہ دیا بابا. نمازیں, ساری نمازوں میں مولانا آگے, سب. صرف ایک نماز ہے اکلوتی نماز جسے نماز میت کہتے ہیں کہ زندہ. پتہ یہ چلا کہ جو مولوی کے پیچھے ہے وہ زندہ. میں کیوں کہوں بابا؟ ایک صلوات پڑھو نا عظمت علم پر. توجہ کیجیے. کہ میرے معبود, ہم ان کے 10 گناہ 25 مکاریاں 150 فریب جانتے ہیں. 150 فریب جانتے ہیں. کہا جانتے ہوں گے, کہو ہم اس کے عمل خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے. میرے اللہ یہ جھوٹ ہو جائے گا, یہ جھوٹ ہو جائے گا. عمل خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے. میں پریشان تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے, اس لیے کہ مجھے یہاں اس نماز میت میں آگے مجھے بھی تقوی کا لقوہ ہو گیا تھا. میں تو سچ بولوں گا, میں تو اس کو گناہ جانتا ہوں, میں تو اس کے گناہ جانتا ہوں. میں نہیں کہوں گا یہ بات, ان کا نہیں کہوں. لیکن جب عمل خیر, اے معبود اللہم لا نعلم منہ الا خیرا, ہم اس کے عمل خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے. میں جانتا ہوں یہ گنہگار ہے, لیکن پریشانی کے عالم میں, اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہو جائیں تو ایک ہی دروازے پہ بھیک مانگتے ہیں, وہ دروازہ ہے در اہل بیت. توجہ کیجیے, وہ در ہے در اہل بیت. اور ذہنوں میں رکھیے گا شبیہ حسن کاظمی کا یہ جملہ, توجہ کیجیے گا, کہ علی کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے ذہنوں کو سوچوں کا رزق دیتا ہے. ارے غور نہیں کیا اللہ قسم آپ نے. ہاں کچھ کہہ رہا ہوں بابا. اپنے چاہنے والوں کے ذہنوں کو. میں نے کہا یا علی یہ معاملہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے سچ بولو سچ بولو, یہاں ہم سے باجماعت جھوٹ بلوایا جا رہا ہے. کہ غور کر کہ جب میری ولایت کا اعلان ہوا تھا, کہاں بیٹھے ہو بابا, ذرا غور کر, جب میری مولائیت کا اعلان ہوا تھا
کسی مؤذن نے بڑھ کے آگے صدا دی تھی، حیا علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ، عمل خیر کی طرف آؤ، عمل خیر کی طرف آؤ۔ اب پتہ چلا کہ نماز میت کے آخری نماز میت کی آخری تکبیر میں ہم یہی کہتے ہیں، اے معبود اس نے گناہ کیا کہ نہیں کیا یہ تو تو جانے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ مرنے والا علی والا تھا۔ توجہ کیجئے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، توجہ کیجئے، اے علی، توجہ کیجئے، کچھ کہہ رہا ہوں چچا ہے؟ یہ ہے عمل خیر، حیا علی عمل خیر کی طرف آؤ، علی کی ولایت کی طرف آؤ۔ پتہ ہی چلا کہ عمل خیر کو علی کی ولایت کہتے ہیں۔ اس لیے تو عزیزان گرامی قدر بھائیوں نے اذان سے نکال دیا، اس لیے کہ اگر یہ جملہ رکھیں گے تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ علی یاد آئے گا۔ ایک صلوات پڑھو میرے مولا کی عظمت پر، توجہ کیجیے، کچھ کہہ رہا ہوں۔ عجیب منزل ہے۔ تو وہ جات سکرت الموت بالحق، ذہن میں رہے کہ موت کے سناٹے تمہیں گھیر لیں گے، توجہ کیجیے، تمہاری یہ گلے میں مستقل چلنے والے سانسوں کے قافلے ٹھہر جائیں گے، اور تم دنیا کی بے وفائیوں کا ذکر کرتے ہو کہ اس زمانے نے تمہیں بہت گھاؤ دی ہیں، اس زمانے نے بہت زخم دیے ہیں، مت دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ سب سے پہلے انسان کو اس کے اپنے جسم کے اعضاء و جوارح دھوکہ دیتے ہیں۔ جن ہاتھوں کے لمس کے لیے ہم نے گناہ کیے، عمر کی ایک وہ منزل آئی کہ اب یہ ہاتھ ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے رخساروں پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، ہم اٹھانا چاہتے ہیں مگر ہماری مرضی کے مطابق یہ اٹھتے نہیں۔ تو سب سے پہلے نافرمان تو ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے نافرمان تو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھیں دیکھنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ ہم کچھ سننا چاہتے ہیں، ہماری سماعت خود اپنی سماعت بے وفا ہو جاتی ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، جسمی ہمتوں کو سمیٹتے ہیں مگر ہماری ہمتیں بکھر جاتی ہیں۔ جس جسم کی راحت و سکون کی خاطر ہم نے حرام بھی کیا، ہم نے حلال کیا، ہم نے حرام بھی کیا، ہم نے حلال بھی کیا، آج وہی جسم باغی ہے، آج وہی ہمارا جسم ہم سے بغاوت کر دیتا ہے، آنکھیں ہماری مرضی کے مطابق۔ اور یہ تو عزیزان گرامی قدر ایصال ثواب کی مجلس جملہ کہہ دوں، میں 10 برس کے بعد کہیں مجلس پڑھنے گیا، میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ ایک بزرگ تھے، وہ نظر نہیں آتے، کہ نہیں خدا کا شکر ہے کہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہا کچھ بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں۔ میں نے کہا اللہ ان کو شفا دے۔ میں نے کہا آپ 3 دن سے مجلس میں نہیں آئے؟ توجہ کیجیے گا، اللہ نہ کرے، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ ارے آپ کو نہیں پتہ میں ایک حادثے کا ایکسیڈنٹ کے شکار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہ مرتے مرتے بچ گیا۔ 2 برس پہلے ایسی بیماری لاحق ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیسی؟ کہ مرتے مرتے بچ گیا۔ توجہ کیجیے گا، آپ کے والد گرامی گھر پہ آرام کر رہے ہیں، کئی برس سے بیمار ہیں، کئی برس سے، اور مولانا صاحب کئی موقع تو ایسے آئے کہ مرتے مرتے بچ گئے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، کہتے ہیں مگر یہ جملہ، یہ لمباشی والوں یہ ذہنوں میں رکھو کہ مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا ہے، بچتے بچتے مر جاتے ہیں۔ کچھ کہہ دیا مرتے مرتے، توجہ کیجیے، مرتے مرتے کون بچے گا، بلکہ بچتے بچتے، ہائے ہائے کچھ کہہ دیا بابا، مرتے مرتے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا، توجہ کیجیے گا، روایت اور احادیث میں آیا، قبلہ تشریف فرمائیں، پوچھئے گا آپ ان سے کہ موت صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اما حضرت عیسیٰ پیغمبر روح اللہ ہیں،
جا رہے تھے اور حضرت عیسیٰ پیغمبر نے دیکھا کہ سامنے ایک بارات جا رہی ہے، بارات، اور حضرت دولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، پھول وول پہنے ہوئے، سیرا ویرا پہنے ہوئے، مہندی وہندی لگائے ہوئے، گھوڑے پہ سوار۔ کچھ فری کے نوجوان ناچ رہے ہیں جنہیں ہدیے میں صرف کھانا ملے گا، ناچ رہے ہیں، رقص چل رہا ہے، ڈانس چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے ساتھ ان کے حوارین بھی ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے حوارین بھی ہیں۔ ہمارے آخری نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، عیسیٰ کے ساتھیوں کو حوارین کہتے ہیں۔ ساتھ میں عیسیٰ نے دولہا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، سنو کہ یہ سب کتنے خوش ہیں، انہیں نہیں پتا کہ آج شام کو دولہا مر جائے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کس نے کہا؟ او بابا نبی نے، کہ سب کتنے خوش ہیں، انہیں نہیں پتا کہ آج شام کو دولہا مر جائے گا۔ بڑے پریشان ہوئے لوگ۔ حضرت عیسیٰ اپنے گھر، شام ہوئی، یہ اپنے گھر، مگر اپنے گھر نہیں گئے۔ ایک ایک حواری ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس گھر کے سامنے سے گزرتا تھا کہ اب چیخنے کی آواز آئے گی، اب ماتم کا شور اٹھے گا، اب گریہ و زاری اور آہو بکا بلند ہوں گے، ابھی چند گھنٹوں کی دلہن بیوہ ہو جائے گی۔ گزر رہے ہیں، پھر گھر پہ جا کے بیٹھتے ہیں، ابھی نہیں مرا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر کوئی نالا و شیون کی کوئی صدا نہیں، ابھی نہیں مرا۔ اما صبح ہو گئی، رونے کی آواز ہی نہیں آئی، رونے کی آواز ہی نہیں آئی۔ توجہ کیجیے گا، یہ تو ذہنوں میں رکھیں کہ وہ کان اچھے نہیں ہوتے جو کسی کا دکھ سننا چاہیں۔ ارے کچھ کہہ دیا بابا، وہ کوئی بھی ہو، وہ سماعتیں اچھی نہیں ہوتی۔ جنہیں دوسرے کا غم سننے سے آرام ملے، توجہ کیجیے۔ جب صبح تک رونے کی آواز نہیں آئی، سب نبی کے پاس پہنچے، اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، آپ نے تو کہا تھا دولہا مر جائے گا، دلہن بیوہ ہو جائے گی، تازہ دلہن، نئی دلہن، وہاں تو نالا و شین کی کوئی صدا نہیں ہے، آہو بکا کی آوازیں نہیں ہیں۔ عیسیٰ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہی ہے، اللہ کے نبی چلیے دیکھیے۔ توجہ کیجیے، عیسیٰ پیغمبر آگے بڑھے، حوارین ساتھ ساتھ ہیں۔ جب اس گھر پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ خوشی کا ماحول ہے، اور نبی نے کہا تھا بابا، نبی کی بات کوئی غلط تھوڑی ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دلہن کو بلایا، کہا یہاں آؤ، کل جب تم رخصت ہو کے اس گھر میں آئی تھی تمہارے ساتھ کچھ ہوا؟ تم نے کچھ کیا؟ دیکھیں، جب دلہن رخصت ہو کے گھر پہ آئے تو شریعت میں 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، 2 رکعت، اور جسے معاشرے نے چینج کر دیا، دلہن کے آنچن پہ نماز پڑھائے گا آدمی۔ بہت جگہ ہوتی ہے، دلہن دوپٹہ بچھا دیتی ہے اور تاڑ کے دیکھتا رہتا ہے، ایسے نماز ہوتی ہے؟ یہ کوئی نماز ہے؟ لیکن سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا، کل کی دلہن تو نے کچھ کیا؟ کہا میں پہنچی، میں نے اللہ کو یاد کیا۔ بس سنیے گا، اللہ قسم، میں نے اپنے معبود کو یاد کیا۔ کہا اس کے بعد؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو معلوم ہے کہ صرف یاد کرنے سے موت نہیں ٹلے گی، اگر صرف یاد کرنے سے موت ٹلتی تو کوئی مرتا ہی نہیں، صرف یادوں سے موت نہیں ٹلے گی۔ کہا اور کوئی عمل؟ کہ جب میں حجلہ عروسی میں پہنچی، اس کمرے میں پہنچی جہاں مجھے بیٹھنا تھا، میں نے دیکھا کہ بستر کی ایک طرف سے چادر اٹھی ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اچھا سناؤ، شروع سے سناؤ۔
جب میں رخصت ہو کے آئی، ہمارے یہاں پاؤں کو دھلانا بھی سنت ہے دلہن کے، وہ ایک مسئلہ الگ، میں کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا، آپ کہیں گے مسائل لے کے بیٹھ گئے آپ، توجہ کیجیے۔ جب میں آئی، ابھی پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ کسی نے کہا اس گھرانے میں کوئی ہے جو بنام خدا مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے۔ توجہ، یہ روایت سنا رہا ہوں، اس گھر میں کوئی ہے جو بنام خدا مجھ بھوکے کو، مسافر کو، میں نے دیکھا کہ سناٹا تھا، کوئی دوڑا نہیں کہ اس کی جھولی میں، اس کے دامن میں کچھ روٹیاں ڈال دے۔ میں دلہن بنی ہوئی تھی، مجھے بھاگنا اچھا نہیں لگا کہ میں اس عالم میں دوڑتی، کچھ روٹیاں تلاش کرتی، میرے لیے نیا گھر تھا، روٹیاں کہاں ہیں، کھانا کہاں ہے، مجھے علم نہیں تھا، لیکن میرے پاس کچھ تھا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے بنام خدا بنیت صدقہ اس کے حوالے کر دیا۔ توجہ کیجیے، کچھ کہہ رہا ہوں، بنام خدا اس محتاج کے حوالے کر دیا۔ جب میں حجلہ عروسی میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ بستر کی چادر ایک طرف سے اٹھی ہوئی ہے، میں نے نظریں دوڑائیں، میں نے یہ سمجھا کہ شاید بستر کی چادر میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے ان سلوٹوں کو درست کرنا چاہا، ابھی میرا ہاتھ قریب ہی گیا تھا کہ وہاں سے سن سے ایک زہریلا سانپ دوڑا ہوا باہر چلا گیا۔ ہائے توجہ کیجیے گا، اللہ قسم ہے، ایک دوڑا ہوا سانپ باہر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے حوارین کو بلایا کہ یہ سانپ خود نہیں بھاگا تھا، اسے صدقے نے بھگایا تھا۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ہائے توجہ کیجیے، ایک صلوات پڑھو نا مجلس کی عظمت پر، توجہ کیجیے گا، نہیں بھاگا۔ عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ سانپ بھاگا نہیں، اس پہ صدقے نے دبش دی تھی، اسے صدقے نے بھگایا تھا۔ اما خالہ یہ بچہ بیمار ہے، کچھ صدقہ نکال دو۔ ہمارے ہاں صدقہ اس وقت نکالا جاتا ہے جب پرابلم آ جائے، غور نہیں کیا آپ نے؟ مشکلوں کے آنے کے بعد صدقہ نکالتے ہیں، اگر پہلے ہی نکال دیں تو مشکل آئے کیوں؟ ڈاکٹر کو 1000 روپے دینا پسند ہے، ڈاکٹر کو 1000 روپے دینا اور 1 گھنٹے لائن میں بیٹھنا، ڈاکٹر کے ناز اور نخرے برداشت کرنا، 1000 روپے فیس دینا، وہ چلے گا، لیکن حدیثیں کہتی ہیں صدقہ دو، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ توجہ کیجیے، صدقہ دو، مشکلیں۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، اماں میں آ رہا تھا، میرا پرس کسی نے نکال لیا جیب سے، بیٹے گھبرا مت، صدقہ گیا۔ ہاں یہ صدقہ ہے، کہتے نہیں، مائیں کہتی ہیں، پھپھو خالہ کہتی ہیں کہ نہیں، امی میرا پرس نکال لیا کسی نے، بیٹے نہیں صدقہ گیا۔ مجبوریوں کا نام صدقہ نہیں ہے۔ مجبوریوں کو صدقہ نہیں کہتے، دل بہلانے کا نام صدقہ نہیں ہے۔ تو صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ توجہ کیجیے، صدقے میں اتنی جان ہے کہ موت بھی ٹل جاتی ہے، بشرطے کہ بر وقت نکالا جائے۔ توجہ کیجیے، اس لیے کہ جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ موت کے سناٹے ہمیں گھیریں گے، ہمیں جینے نہیں دیں گے، توجہ کیجیے، تو ظاہر ہے یہ تو یقینی ہے، لیکن ایک ایج ہوتی ہے جس میں ہمیں موت کا تصور بھی نہیں آتا، ایک عمر ہوتی ہے جہاں موت کے بارے میں انسان سوچتا بھی۔ یہ ذہنوں میں رکھیں کہ موت کا آنا برحق ہے، مگر موت کوئی برائی نہیں ہے، موت کا آنا
حق ہے مگر موت کوئی عیب نہیں ہے. پھر جملہ دوہرا دوں کہ موت کا آنا حق ہے مگر موت کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے کہ موت اگر کوئی عیب ہوتی تو اہل بیت کے پاس نہ آتی. کچھ کہہ دیا بابا, کچھ کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھوں نا عظمت مجلس پر, توجہ کیجیے. لہذا عزیزان گرامی قدر اس سے استغفار کرتے رہو, اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں ہم سے کچھ ایسے عمل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری نظر میں گناہ ہی نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ کیجیے. جس آدمی کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں ممکن ہے اللہ کی نظر میں برا ہو, اور جسے بہت برا سمجھتے ہیں ممکن ہے خدا کی نظر میں بہت اچھا ہو. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ حضرت موسیٰ پیغمبر جب طور پر بیٹھے ہوئے تھے, باپ سے دعائیں لے لوں گا, طور پہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے. موسیٰ کو خیال آیا, اے معبود کیا ہے میرے موسیٰ, تو ماشاءاللہ میری قوم بڑی ہے. ہاں توجہ کیجیے, چاہتا کیا ہے؟ کہ میرے اللہ میری ایک خواہش ہے کہ کل مجھے میری قوم کا سب سے برا آدمی دکھا دے, جو میری قوم میں سب سے برا ہے اسے دکھا دے. میں اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کون سب سے برا؟ اے موسیٰ برے کو دیکھ کے کرو گے کیا؟ نہیں غور کیا آپ نے. اے موسیٰ کسی برے کو دیکھ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے وہ. کہ موسیٰ کل جب سورج نکلے, اجالا ہو جائے, اپنے گھر سے باہر نکلنا, اور جو پہلا وجود تمہیں دکھائی دے تمہاری امت کا سب سے برا آدمی ہے. تمہاری امت کا سب سے برا آدمی ہے. موسیٰ کو عجیب بے چینی ہے, پریشانی ہے نفسیاتی طور پر کہ آخر کون ہے وہ. نکلے, کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص اپنے کاندھے پہ اپنے 4 برس کے 5 برس کے بچے کو بٹھائے ہوئے چلا جا رہا ہے. اپنے کاندھوں پہ اپنے بچوں کو بٹھا لیتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے, پیار آتا ہے. بچے ایسا بوجھ ہیں جو ہماری زندگی کو ہلکا کر دیتے ہیں. بچوں کو جب کاندھے پہ بٹھاتے ہیں 10-20 کلو چاہے وزن ہو مگر آپ ہلکا ہلکا محسوس کریں گے. نہیں غور کیا آپ نے. وہ شخص, اے میرے معبود میری امت کا سب سے برا آدمی, کا جو سب سے پہلا ملے وہی سب. دیکھا حضرت موسیٰ نے اپنے کاندھے پہ اپنے بیٹے کو لیے ہوئے چلا جا رہا ہے. موسیٰ سوچتے رہے کہ آخر اس میں کیا ہے بھائی, جو میری امت کا سب سے برا آدمی ہے, کیا گناہ ہے اس میں, کیا برائی ہے, کیا نقص ہے. دن بھر ایسے گزرے, پھر پہنچے. موسیٰ خیریت, تم چاہتے تھے کہ سب سے برا آدمی دیکھو, دیکھ لیا؟ کہاں دیکھ لیا. کیسا لگا؟ میرے اللہ کیا بتاؤں, خالق تو ہے, تو جانتا ہے وہ کیسا ہے. اور کوئی پریشانی؟ کہ معبود ایک ریکویسٹ اور ہے کہ سب سے برا آدمی تو دکھا دیا, میرے اللہ اب شام ہو رہی ہے, سب سے اچھا بھی دکھا دے. توجہ کیجیے گا. سورج نکلا تو برا آدمی دیکھا. میرے معبود اب سورج غروب ہونے والا ہے, جو میری امت کا سب سے اچھا آدمی ہو. موسیٰ تھوڑی دیر کے بعد باہر جانا, اور جو سب سے پہلا آدمی نظر آئے وہ تیری امت کا سب سے اچھا آدمی ہے. موسیٰ بے چین ہو کے نکلے. کیا دیکھا کہ سامنے سے وہی شخص آ رہا ہے جو صبح بچے کو لیے چلا جا رہا تھا. منظر وہی ہے, آنے والا وہی ہے, بچہ کاندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. صبح برا تھا, شام اب ظاہر پریشانی تو ہوگی نا. نہ کہیں نیاز میں چندہ دیا, نہ نماز پڑھی, اچھا ہو گیا. شام ہوتے ہوتے
اچھا ہو گیا. صبح سب سے برا، شام کو حضرت موسیٰ پیغمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے معبود تو نے برا آدمی دکھایا، مجھے قبول ہے. تو نے سب سے اچھا آدمی دکھایا، مجھے تسلیم ہے. مگر میرے اللہ یہ تو بتا دے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اب صلوات پڑھیں تو بتاؤں. اے میرے خدا یہ بتا دے کہ جو آدمی صبح کو سب سے برا تھا، شام ہوتے ہوتے سب سے اچھا کیسے ہو گیا؟ کہ موسیٰ تم نے تو دیکھا تھا کہ صبح کو اپنے بیٹے، توجہ رکھیے گا، اپنے بیٹے کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے نکلا. ہاں کہ میں نے دیکھا تھا. کہ یہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، اے بابا، ہمیں جنگل سے گزر رہے ہیں. اے بابا یہ جنگل بہت بڑا ہے. ہاں میرے لال، بابا یہ جنگل بہت بڑا ہے. ہاں بیٹے بہت بڑا ہے. چند قدم یہ پھر آگے بڑھا. بیٹے نے پھر اپنے باپ کی زلفوں کو پکڑتے ہوئے، بابا جنگل بہت بڑا ہے. ہاں بیٹے. بابا جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. توجہ رکھیے گا، اللہ قسم. اے بابا جنگل بہت بڑا ہے. کہاں بیٹے؟ اے بابا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے. کہاں میرے لال؟ یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں. یہ پہاڑ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں. اے موسیٰ اپنے بیٹے کو کاندھے پہ بٹھائی ہوئی چند قدم آگے بڑھا. بیٹے نے پھر جھانک کے بابا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بابا جنگل بہت بڑا ہے. ہاں بیٹا. اس جنگل سے یہ پہاڑ بڑے ہیں. ہاں بیٹا. اے بابا یہ تو بتائیے کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑا کوئی ہے؟ ان پہاڑوں سے بڑا کوئی ہے؟ میرے لال ان پہاڑوں سے بڑا یہ آسمان ہے. نظر ڈال، پہاڑوں کی تو حد نظر آئے گی مگر اس آسمان کی حد دکھائی نہیں دے گی. اس آسمان کی حد نظر نہیں آئے گی. میرے معبود پھر کیا ہوا؟ کہ یہ اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے اپنے بچے کو چند قدم اور چلا. بیٹے نے پھر سوال کر لیا، بابا جنگل بڑا ہے. ہاں بیٹا. جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں. ہاں بیٹا. پہاڑوں سے بڑا آسمان ہے. ہاں بیٹا. بابا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ میرے لال تیرے باپ کے گناہ. ارے نہیں غور کیا، اللہ قسم آپ نے. بابا اس آسمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ تیرے باپ کے گناہ. کہ میرے اللہ پھر کیا ہوا؟ کہ باپ چند قدم آگے چلا تھا. بیٹے نے زلفوں کو پکڑ کے پھر پوچھ لیا، اے بابا جنگل بہت بڑا ہے. ہاں بیٹے. جنگل سے بڑا پہاڑ ہے. ہاں میرے لال. ان پہاڑوں سے بڑا آسمان ہے. ہاں بیٹے. آسمانوں سے زیادہ بابا آپ کے گناہ. اے بابا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ توجہ کیجیے. اے بابا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ معبود موسیٰ سے کہتا ہے، اے میرے موسیٰ بس بیٹے کا یہ سوال کرنا تھا کہ میرے بابا تمہارے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ میرے اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنی گردن کو خم کر کے کہتا ہے، میرے لال ہاں بیٹے میرے گناہوں سے بڑی اس کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کا کرم ہے. توجہ کیجئے گا، عجیب منزل ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں زین. یا علی کچھ کہہ دیا. اچھا توجہ. میرے گناہوں سے بڑی اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے. جملہ سنیے گا، آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. اے موسیٰ یہ اس کا اعتراف گناہ، اس کا یہ اعتراف گناہ، اپنے گناہوں کو قبول کرنا مجھے اتنا پسند آیا. اتنا. اگر برے ہو تو اپنی برائیوں کو قبول کرو. توجہ کیجیے گا. برے ہو تو اپنی برائیوں کو قبول کرو. کہ موسیٰ اس کا اعتراف گناہ، اپنے گناہوں کو قبول کرنا مجھے اتنا پسند آیا
کہ میں نے اس کو صرف معاف نہیں کیا، اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں، اس لیے تو جملہ یاد ہوگا عزیزان گرامی قدر، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ خود کو چھوٹا بنا لو، اللہ بڑا بنا دے گا۔ وہ جو کیجئے، خود کو جتنا چھوٹا بنا کے پیش کرو گے، اللہ اتنا تمہیں بڑا بنا دے گا۔ توجہ کیجئے، میں شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت اور پاکیزہ سماعتوں کے لیے۔ اس سلسلے کی ظاہر ہے یہ میری آخری مجلس، کل سفر درپیش ہے۔ ممکن ہے میری کوئی کڑوی بات کسی کو بارے سماعت ہوئی ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ معاف کر دینا، میں کیوں کہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مولوی ملا نہیں کہیں گے تو چرچ سے کوئی پادری بولنے کے لیے نہیں آئے گا، مندر کا کوئی پجاری نہیں آئے گا جو آپ سے کوئی بات کرے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہماری باتیں لوگوں کو اچھی بھی لگیں گی، کسی کو بری بھی لگے گی۔ توجہ کیجیے گا، اچھی بھی لگے گی اور ظاہر ہے کسی کو بھی، اس لیے کہ اگر ہماری ہر بات سب کو اچھی لگے تو علی کہتے تو تو منافق ہے، تو تو منافق ہے۔ توجہ کیجیے، کچھ کہہ رہا ہوں۔ آئے ہائے، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ اور اس اشرے میں اور کسی بھی مجلس میں جو مرد مومن زن مومنہ کسی بھی حیثیت سے شریک ہوتی ہے، فاطمہ اس کی اس نیکی کو قبول کرنا بہت بڑی خدمت ہے، جسے مجلس حسین کہتے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے جسے عزائے حسین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ مجلس ہو، یہ فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، فاطمہ کی آرزو کا نام ہے۔ بس دو فقرے کہوں گا، مجھے معلوم کہ آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ ایک شہزادہ ہے، کم سن شہزادہ، جسے حسین کہتے ہیں۔ وہ مسجد سے روتا ہوا آیا اپنی ماں فاطمہ کے پاس۔ شہزادی نے سینے سے لگایا، اپنے لال کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، میرے لال تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تجھے تو معلوم ہے کہ فاطمہ سب برداشت کر سکتی ہے، حسین کا گریہ برداشت نہیں ہوتا۔ حسین کی آنکھیں بھیگ جائیں یہ ماں برداشت نہیں کرے گی۔ بیٹے رویا کیوں؟ تو مسجد سے روتا ہوا کیوں آیا؟ مولا حسین کہتے ہیں، اے اماں، جملہ سنیے گا۔ کم سن شہزادے امام حسین نے اپنا دہن مبارک آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کے کہتے ہیں، اماں ذرا میرا منہ سونگو، اماں ذرا میرا دہن سونگو۔ کہ بیٹے کیا بات ہے، سونگ کے بتاؤ۔ اماں کیا میرے دہن سے کسی قسم کی کوئی بو آ رہی ہے؟ نہیں میرے لال، تیرے دہن سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹے حسین، تیرے دہن سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹے تو رویا کیوں؟ اماں مسجد میں میرا بھیا حسن میرے نانا کے دائیں بازو پہ بیٹھا ہوا تھا، اماں میں بائیں بازو پہ تھا، اور ہمارا نانا ہم دونوں کو پیار کر رہا تھا۔ کبھی حسن کو پیار کرتے تھے نانا، کبھی مجھے پیار کرتے تھے، مگر اے اماں میرے نانا کے پیار کرنے کا طریقہ عجیب تھا، حسن کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اے اماں، نانا کے پیار کرنے کا طریقہ عجیب تھا۔ سننا رضا،
حسن کے ہونٹوں کو چومتے تھے. اماں نانا نے میرے ہونٹوں کو نہیں چوما. میں نے اسی لیے تو پوچھا اماں کیا میرے منہ سے کسی قسم کی بو آ رہی ہے؟ بیٹے تیرے منہ سے تو جنت کی بو آ رہی ہے. کہ میرے ہونٹوں کو میرے نانا نے نہیں چوما، حسن کے ہونٹوں کو چوما. اور جب چومتے تھے اے اماں میرا گلا چومتے تھے. جب چوما حسن کے لبوں کو چوما. اے اماں میرے گلے کو چوما. کہ بیٹے آنسو پوچھ، تیرے نانا اور میرے بابا کو آنے دے، میں پوچھوں گی کہ میرے بابا نے تیرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم تشریف لائے. شہزادی رو رہی ہیں، حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا اے بابا میرے بیٹے کو شکایت ہے آپ سے کہ میرے بڑے بیٹے کے آپ نے لب چومے، اس کا گلا چوما. ایک مرتبہ اللہ کا حبیب کا اے فاطمہ ارے نہ خود رو نہ مجھے رلا. آئے 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 واہ حسینہ، میرے بیٹے کو شکایت ہے کہ اس کے بھائی حسن کے آپ نے لب چومے، اس کا گلا چوما. اے فاطمہ بیٹے نہ خود رو نہ مجھے رلا. اگر سن سکے تو سننا. اے فاطمہ اے میرے لال، حسن کے لبوں کو اس لیے چوما کہ ایک دن آئے گا اسی دین سے جگر کے 72 ٹکڑے. حسین کا گلا اس لیے چوما عصر عاشور شمر کا خنجر ہوگا تیرے حسین کا سوکھا گلا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. خدایا ہماری ناسوں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرماؤ. خدایا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. خدایا حسینی قافلے کے بوڑھے مجاہدین حضرات جون و سعید کا واسطہ یہ قوم کے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. یا اللہ غازی عباس کا علم اٹھانے والے ہمارے جوان ماتمداروں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. یا اللہ ہم سب حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، ہماری آرزو منزل تکمیل کو پہنچے. خدایا جناب ختیجہ کی تجارت کا واسطہ جو مومنین تجارت فرماتے ہیں ان کی تجارتوں کو فروغ عطا فرما. خدایا ہم جئیں تو حسین کے غم میں، دنیا سے جائیں تو حسین کہتے کہتے جائیں. ماتم